آیتیں میں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں. پورا بیان نہیں ہوتا تو رجب کا مہینہ حضرت علی کی پیدائش کا مہینہ ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ مولا علی کا بیان کروں گا. علی علی کریں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ. آج میں نے ذکر کرنا ہے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی چھٹی شریف مشہور ہے. رجب کی 6 تاریخ کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی چھٹی شریف، جس طرح غوث پاک کی 11ویں تو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف مشہور ہے. 800 سے زیادہ سال ہو گئے حضرت خواجہ صاحب کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، مگر میرا خواجہ آج بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. سیستان کا علاقہ ماوراء نہر، جو لوگ جانتے ہیں، جن کو معلومات ہیں، ورنہ سمجھا دیتا ہوں. سینٹرل ایشیا، ازبکستان، آذربائیجان، قازقستان، یہ سارے نام اب آپ نے سنے ہیں. ان میں سے اکثر علاقے وہ ہیں جہاں پر بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں. مثلا نام بتا دوں ان ہستیوں کے: بخاری شریف مرتب کرنے والے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام مسلم، یہ سارے اسی علاقے کے لوگ ہیں. بڑی بڑی ہستیاں. اور پھر اولیاء میں سے بہت سے نام، خاص طور پر نقشبندی سلسلے کے بڑے بڑے بزرگ، حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند، حضرت بابا سماسی، حضرت میر کلال، حضرت سیدنا عبد الخالق غجدوانی، حضرت یعقوب چرخی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے اسی علاقے کی ہستیاں. سجز اصل میں نام ہے، سجز. کیا نام ہے؟ لوگ سنجر پڑھ گئے، نقطہ ذرا آگے پیچھے لگ گیا، سنجری کہتے ہیں، سجزی ہے سجز علاقے کا نام. حضرت سیدنا غیاث الدین آپ کے والد ماجد کا نام ہے، اور والدہ کا نام ام الورا مہنور. مہنور بی بی آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے. چھوٹی عمر، ابھی ابتدائی عمر تھی، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ بھی اللہ والوں پر ایک امتحان ہوتا ہے، ان کو مشقتوں سے، تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، ان کے اندر برداشت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. والد ایک باغ چھوڑ گئے تھے، ترکے میں پھل لگتے تھے، میوے لگتے تھے، اسی پہ گزارا تھا. والد کے بعد باغبانی کرنے لگے ایک بزرگ تھے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، مجذوب تھے. وہ باغ میں آئے. میرے آپ کے باغ میں کوئی آ جائے گا، او بابا نکلو یہاں سے، ہمارا تو یہ انداز ہے نا. مگر ان کی تربیت ہوئی تھی، نیکوں کی اولاد تھی، اللہ والے کا احترام کیا، ادب کیا، تعظیم کی. اور ادب والا خالی رہتا نہیں. یہ تربیت ہونی چاہیے ان ماؤں کو سلام جو بچوں کو چھوٹی عمر میں ادب سکھاتی ہیں. باپ کے پاس تو بہت کم ٹائم ہوتا ہے، صبح گئے شام کو آئے، بچوں کے پاس کم بیٹھتے ہیں، پہلے لوگ ٹائم دیتے تھے. یہ بچوں کو چھوٹی عمر میں ادب سکھانا چاہیے. حضرت کی تعظیم کی، پھلوں کا ایک گچھا لا کر خدمت میں پیش کیا. اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اللہ والے دیکھنا آتا ہے ان کو.
انہوں نے دیکھ لیا یہ تو چھوٹے سے باغ میں لگا ہوا ہے، اس کو تو بڑے باغ میں کام کرنا ہے، یہ تو چھوٹا سا باغ ہے، یہ کائنات کے باغ میں اس سے کام لینا ہے۔ انہوں نے دیکھا بچے نے تعظیم کی ہے، پھل پیش کیے، انہوں نے اپنی وہ جو تھی، جو بھی گٹھری تھی، اس میں سے ایک سوکھا ٹکڑا نکالا۔ یہ انتظام ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کی پیدائشی طور پر سعادت مقدر تھی، مگر ظاہر ہونے کا وقت وہ ٹکڑا منہ میں رکھا، بس دنیا بدل گئی۔ باغ کو چھوڑا، ماں سے اجازت لی، پہلے مدرسوں میں جا کر پڑھا۔ کیا کیا؟ بغیر پڑھے، بغیر علم کے کوئی ولی بنتا؟ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، روزے رکھے، مگر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیونکہ جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا۔ اور آج ہماری مصیبت یہی ہے، جتنے جاہل ہیں سب نے بورڈ لگا دیے ہیں، بڑے بڑے القاب خود لگا لیے ہیں، سارے پیر بن گئے ہیں، حالانکہ یہ پیر اونچی کہہ دیں، بے علم نہ تواں خدا را شناخت۔ جو علم نہیں رکھتا وہ خدا کو کیسے پہچانے گا؟ اور جب خود پہچان نہیں رکھے گا دوسروں کو کیا کروائے گا؟ تو یہ خالی ڈبے ہیں۔ جتنا ڈھول پیٹتے ہیں نا، اپنے آپ کو چھپانا چاہیے، اللہ آپ کا نام کرے پھر مزہ آتا ہے، اور خود جتنی شہرت ہے وہ ایک دن دو دن اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو اللہ یاد کرواتا ہے، بولو ان کے نام زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جن کے نام اللہ باقی رکھتا ہے پھر ان کو کوئی بھلا سکتا؟ اور فَنَسُوا اللَّهَ نَسِيَهُمْ بھی ہے نا قرآن میں، وہ بھی ہے، جو بلا دے پھر اس کو پوچھنے والا اونچی۔ کتنے آئے بادشاہ اموی خاندان کے، عباسی خاندان کے، تغلق کے، سلجوق کے، مغلوں کے، پتہ نہیں کون کون سے بادشاہ، کوئی نام یاد ہے کسی کو؟ پوچھ رہا ہوں، ذکر بھی نہیں کرنے والا، مگر اللہ والوں کی آج بھی یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بہت بڑا پیغام علم حاصل کیا۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہرونی، ہرون علاقے کا نام ہے، اس کی وجہ سے ہرونی، کچھ لوگ ہارونی کہتے ہیں، اصل لفظ ہرون تھا، ہرونی ہے، مگر کچھ ہارونی کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی لڑنے کی بات نہیں ہے، کوئی ہارونی کہہ لے تو مجھے اس سے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ان سے ملاقات ہو گئی اور ان سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ مرشد کیسا ملا؟ مرشد کے پاس گئے، مرشد نے 2 رکعت پڑھنے کو کہا اور ایک کلام دیا، یہ پڑھو۔ کلام پڑھنے کے بعد فرمایا کتنا نظر آتا ہے؟ کیا پوچھا؟ اور 10 منٹ کچھ پڑھنے کو دیا ہے، 2 رکعتیں پڑھوائی ہیں، کچھ دیکھ لیا تھا نا، آنکھ والے تھے نا کہ اس کی سعادتیں مقدر ہیں۔ تو حضرت نے عرض کی زمین و آسمان تک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تھوڑا سا اور پڑھو، اور پڑھا، فرمایا اب کتنا نظر آتا ہے؟ فرمایا زمین کی تہ سے لے کے عرش اولا تک دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح 2 انگلیاں کی، 2 انگلیاں کر کے فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب تمہیں اجازت ہے، اب تمہیں، پہلے منزلیں طے ہوتی ہیں تو ہی آگے بات بنتی ہے نا، اور جس کو یہی نہیں پتا ہو کہ منزل ہے کیا، اس نے کیا کرنا ہے؟ پھر جیسے یہ پیر ویسے ان کے مرید اور ویسا ہی سلسلہ، اللہ ماشاء اللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت وہاں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ گئے، اپنے گھر سے لے کر مدینہ، مدینے سے لے کر اجمیر تک پیدل سفر کیا۔ کیا کیا؟ کہنا آسان ہے،
پہاڑ آئے ہوں گے، پانی آیا ہوگا، کتنی مشکلات آئی ہوں گی، کھانے پینے کی کتنی دشواریاں آئی ہوں گی. ہماری تو توندیں نکلی ہوئی ہیں، ان کے تو پیٹ کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے. بہت عجیب. ہم لوگ واقعی اس منزل کو سمجھ سکتے نہیں. حضور کی بارگاہ میں گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب عطا فرمایا معین الدین. نام ان کا حسن ہے. خواجہ غریب نواز کا نام کیا نام ہے؟ مگر اس نام سے جانتا ہی کوئی نہیں ہے. حضور نے لقب عطا فرمایا معین الدین، دین کا مددگار. فرمایا ہندوستان جاؤ، ہمارا دین پھیلاؤ. اس لیے آپ کو ہندوستان میں نائب رسول کہا جاتا ہے. حضور نے بھیجا. وہاں سے سفر کرتے ہوئے آئے تو غوث پاک سے ملاقات ہوئی. غوث پاک کا وہ آخری وقت تھا، خواجہ صاحب ابھی جوان تھے. وہاں سے پہنچے لاہور اور داتا صاحب کے مزار پر چلا کیا. چلا جانتے ہیں؟ 40 روز بیٹھنا، چلا کہتے ہیں اس کو. خواجہ صاحب چشتی ہیں، داتا صاحب جنیدی ہیں، جو بعد میں قادری سلسلہ بن گیا. داتا صاحب جنیدی ہیں اور خواجہ صاحب اونچی. ایک چشتی بیٹھا دوسرے سلسلے کے مزار پر، ساری دنیا کو پیغام دے دیا یہ چشتی ہو یا قادری، سہروردی ہو یا نقش بندی، سارے ایک ہیں. سارے آج جھگڑتے ہیں، نہیں تم افضل ہو یا میں افضل، یہ جھگڑے کی بات نہیں ہے. داتا صاحب کے مزار پر بیٹھے اور چلا کر کے شعر کہا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وظیفہ بنا ہوا ہے. گنج بخش خزانہ بخشنے والے، فیض عالم جہان کو فیض پہنچانے والے، مظہر نور خدا اللہ کے نور کے مظہر ہیں داتا صاحب. ناقص کہتے ہیں کچے کو اور جن میں خرابی ہو. ناقصوں کے لیے کامل پیر ہیں، کامل پیروں کے رہنما ہیں. بہت بڑی ہستی ہیں داتا صاحب، بہت بڑی ہستی. حضرت غوث پاک فرماتے تھے داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے میں داتا صاحب کا مرید ہوتا. داتا صاحب غوث پاک سے بھی پہلے ہوئے ہیں. بڑی شان والی ہستی اللہ نے پاکستان میں ہم لوگوں کو عطا کی ہے، ہم قدر نہیں کرتے. وہاں سے چل کے آپ آئے اجمیر. کہاں آئے؟ اجے نام تھا راجے کا. میر پہاڑوں کے سلسلے کو کہتے ہیں، پہاڑوں میں گھرا ہوا علاقہ اجمیر. وہاں آئے، آپ کے ساتھ 2 یا 3 آدمی تھے. آئے وہاں پر ایک جگہ پر بیٹھ گئے. وہ پرتھوی راج رائے پتھورا جو اس علاقے کا راجا تھا، ہندو، بڑا ظالم تھا، لوگوں پر بڑے ظلم کرتا تھا. جادوگروں کو رکھا ہوا تھا، کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا تھا تو وہ جادوگروں کے ذریعے بڑے ان پر کارروائی کر کے خراب کرتا تھا، بہت تباہ کرتا تھا ان کو. خواجہ صاحب جہاں بیٹھے وہ راجے کے آدمی آئے، یہ ہمارے راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تم یہاں بیٹھ گئے ہو، ہٹو یہاں سے. وہ ساتھیوں نے کہا اتنی ساری زمین ہے، اونٹ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے. اس نے کہا باتیں کرتے ہو، آگے سے جواب دیتے ہو، ہٹو یہاں سے، یہاں اونٹ بیٹھیں گے. خواجہ صاحب نے فرمایا اونٹ بیٹھیں گے. اونٹ ہی بیٹھیں گے. آپ تھوڑا سا ہٹ کے وہاں دوسری جگہ ہو گئے. وہ شام کو اونٹ لائے، لا کر ان کو بٹھایا. اگلی صبح اونٹوں کو اٹھا رہے تو اونٹ اٹھتے، اونٹ نہیں اٹھ رہے، مار رہے ہیں اٹھانے کی کوشش، اٹھتے نہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ وہ کسی نے کہا وہ جو آئے نا فقیر، ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے.
ان کو ہٹایا تھا نا یہاں سے، دیکھو انہوں نے جادو کر دیا ہے. وہ آئے حضرت کے پاس، حضرت جی اونٹ نہیں اٹھ رہے. فرمایا تم نے کہا تھا اونٹ بیٹھیں گے، تو میں نے کہا اونٹ ہی بیٹھے. جی مہربانی کرو معافی دے دو. فرمایا اٹھ جائیں، ہم نے منع نہیں کیا، اونٹ اٹھ جائیں. آپ نے ادھر کہا سارے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یہ اللہ والے سیف زبان ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سیف زبان. ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات تو رات ہو کے رہی. اللہ ان کے منہ پہ بولتا ہے. مولانا روم فرماتے گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. او حلق عبداللہ کا ہے مگر بولنے والا اللہ ہے. نہیں سمجھ آتی تو سمجھا دوں. بانسری خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جس نے روح بھری ہے وہ بولتا ہے. حضرت کی پہلی کرامت انہوں نے دیکھ لی تھی. وہاں ان کا انا ساگر پانی کا تالاب تھا، حوض. اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس پانی میں نہا لے وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ دھل جاتے ہیں. حضرت صاحب بھی وہاں وضو کر رہے تھے، دوسرے ساتھی بھی. انہوں نے کہا یہ ہمارا پوتر پانی تھا، انہوں نے بھرشٹ کر دیا ہے، پلید کر دیا ہے. وہ آئے، پانی نہیں مل سکتا آپ کو، یہ پانی آپ نہیں لے سکتے. حضرت نے ایک ساتھی سے فرمایا یہ مشکیزہ پیالہ لے جاؤ اور اس میں انا ساگر لے آؤ. مشکیزہ چمڑے کا تھیلا پانی کے لیے، فرمایا لے جاؤ اور انا ساگر اس میں. وہ گیا بھرنے. اس نے حضرت صاحب کے الفاظ پہ تو توجہ نہیں دی، بھرا تو سارا حوض اس میں آ گیا. وہ کتنے لاکھ کیوسک پانی تھا، چھوٹا سا مشکیزہ، سارا پانی. وہ پانی نہیں رہا تو وہ چلا اٹھے ہمارا پانی نہیں ہے. ہم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، پریشان، پانی بند کر دیا ہے. فرمایا پھر پانی لینے سے نہ روکنا. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. انہوں نے کہا جی نہیں روکیں گے. حضرت نے فرمایا جاؤ انا ساگر واپس کر آؤ. اس نے مشکیزہ ڈالا، تالاب پھر بھر گیا سارے کا سارا. وہ راجا جو تھا اس نے سمجھا یہ جادوگر ہے. کون ہے؟ پہلے اونٹوں کو بٹھایا ہے، اب یہ جناب پانی انہوں نے اس طرح کیا ہے. وہ سب سے بھتہ لیتا تھا، ہر چیز کا بھتہ، غلے کا بھی بھتہ، دودھ کا بھی بھتہ، نقدی کا بھی بھتہ، سارا وہ لیتا تھا. ادھر حضرت صاحب کو دیکھ کے لوگ آنے لگ گئے. حضرت صاحب نے ان کو فرمایا ہمیں کھانے کی چیز دو، جو ہمارے پاس ہے وہ لے لو. وہ عقیدت سے کوئی دودھ دے رہا تو رائے کو تو بہت برا لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا ان کو جادو آتا ہے تو ہمارے پاس جادوگر ہے، ہم مقابلہ کرائیں. اب یہاں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے چلوں بات سمجھانے کے لیے. ایک حدیث مشہور ہے، ان کانا صحیحن، اگر صحیح ہے تو علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا جاتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. نبی نہیں ہوں گے، نبیوں کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیے. یہ تشبیہ من وجہ آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، پھیلا نہیں سکتا، ٹائم زیادہ لگ جائے گا. مثلا کسی کو میں شیر کہوں کہ فلاں آدمی شیر، تو حالانکہ وہ انسان ہے، شیر درندہ حیوان ہے. تو شیر کہنے کا مطلب شیر کی بہادری،
کہ یہ شیر جیسا بہادر ہے. تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے اور ہر نبی جس علاقے قوم کی طرف آیا، جس جو ماحول تھا اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور جادوگروں کا زور تھا، اللہ نے ان کو ویسے معجزے دیے. اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. یہاں بھی بہت زیادہ جادو کا زور تھا. رائے پتھورا نے سب سے بڑے جادوگر، اجے پال نام ہے شاید، اس کو بلایا ہے. آپ کی کوئی واقفیت ہے اس سے؟ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں اجے پال نہیں جے پال ہے. بہت اچھا جی جو انہوں نے کہا. بہرحال اجے پال ہو یا جے پال، اس کو بلا لیا. بہت بڑا اپنے آپ کو جادوگر سمجھتا تھا. آ گیا جی. بادشاہ نے، راجا نے کہا تو نے مقابلہ کرنا ہے، منہ مانگا انعام دیں گے، فکر ہی نہ ہو. دنیا جمع ہو گئی. حضرت خواجہ صاحب نے اپنی لاٹھی سے اپنے اور ساتھیوں کے گرد دائرہ کھینچ دیا، زمین پر لکڑی سے لائن بنا دی. فرما دیا اس دائرے میں، اس میں ہی رہنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، بس اس کے اندر رہنا ہے. آپ بھی وہیں بیٹھ گئے، ساتھی بھی بیٹھ گئے. جادوگر نے شروع کر دیے اپنے کرتب. 1 جادو، 2 جادو، 3 جادو. اس دائرے تک پہنچتے اندر کوئی داخل، اس کے سارے جادو بیکار ہو گئے. آخری داؤ چلا. اس کے پاس ایک کھال تھی، مرگ چھالا، جانور کی کھال تھی. اس پہ وہ بیٹھ کے اڑنے لگا، اونچا ہو گیا. حضرت صاحب نے جب دیکھا نا یہ اونچا ہوا ہے، تو آپ کی جو چپل تھی جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں لکڑی کی، آپ نے وہ اچھال دی. لکڑی اڑتی ہے اونچی، مگر کوئی اللہ والا اڑائے تو ہاتھ دیکھنا نا کس کے ہاتھ سے نکلی. اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں. آپ نے وہ اپنی کھڑاؤں اڑا دی، وہ سیدھا اس کے سر پر پہنچ کے طبلہ بجانے لگ گئی، اور پورا اس کا سر بجاتے 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 اس کو نیچے لے آئی. ٹھیک ٹھاک اس کی قوالی ہو گئی جو ہونی تھی. وہ جادوگر جادو تھا، جادو جانتا تھا، اس کو پتا تھا جادو کیا ہے. اس نے دیکھ لیا میں جو کر رہا ہوں جادو ہے، یہ جو کر رہا ہے وہ جادو. لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دین کا وہاں سے کام شروع ہوا. اور ایسا ہوا حضرت صاحب کے خلیفہ بنے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری. پورے بزرگوں کے نام چشتی سلسلے کے پڑھ لینا. پورے ہندوستان میں سلسلہ پھیلا. وہاں سے پھر آپ کا پاکستان اس وقت نہیں تھا، شمار کر لیں، حضرت بابا فرید، پھر حضرت نظام الدین اولیاء، پھر حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلی، حضرت کلیم اللہ جہاں بادی. یہ سارے سلسلے ہوتے ہوتے پھر حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد صاحب مہاروی، وہاں سے توسا شریف، توسا شریف سے سیال شریف، سیال شریف سے گولڑا شریف. یہ ساری بہاریں خواجہ صاحب کی لگائی ہوئی ہے. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جتنا بھی کتابوں میں موجود ہے، آپ کی کرامات بہت زیادہ نہیں لکھی گئی، مگر آپ کا کام بہت کام کیا آپ نے. یہ جو مخالف ہیں نہیں مانتے، انہوں نے اپنے مدرسے کا 100 سالہ جشن منایا تھا. بڑی مہربانی ان کی، انہوں نے جشن منایا اور جشن منا کر بتا دیا کہ جشن منانا غلط نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو یہ جشن نہ مناتے. مگر ساتھ ہی پتا چل گیا کہ ان کے نزدیک صرف ان کا جشن جائز ہے، نبی کا جشن جائز، کیونکہ ان کو نبی سے محبت نہیں. ہم جشن میلاد منائیں، ان کو پسند نہیں ہے. اپنا مدرسے کا جشن منا لیں وہ ٹھیک ہے. تو اگر جشن غلط ہے تو پھر تمہارا بھی غلط ہے، اور اگر جشن صحیح ہے تو پھر ہمارا بھی.
اس کو غلط کہہ سکتے نہیں. بہرحال یہ بحث تو ہوتی رہے گی. جشن منایا 100 سالہ، بڑی مہربانی کی. 100 سالہ بتا دیا کہ ہماری عمر زیادہ انگریز کی پیداوار ہے، اس کے زمانے میں ہم لوگ بنے ہیں، اس سے پہلے نہیں. ہمارا تو 1400 سال سے سلسلہ ہے نا، ان کا صرف 100 سال. جشن منایا، ایک عورت ہندو آئی صدارت کرنے. ان کو کوئی نیک ولی بزرگ نہیں ملا، عورت ملی وہ بھی ہندو. وہ تقریر کر کے ایسی کالک لگا گئی ہے آج تک چھوڑا سکے نہیں، اور چھوڑا سکتے بھی نہیں. کہتے ہیں 10,000 سے زیادہ ملا جمع تھے اور لاکھوں لوگ تھے. کام کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں. کیا تبلیغ کی؟ 10,000 سے زیادہ ملا، لاکھوں عوام مل کے ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے. دعویٰ تبلیغ کا. 10,000 سے زیادہ ملا اور لاکھوں عوام مل کے ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے. یہ ان کی تبلیغ کا حال ہے. آؤ پھر اب اپنی تبلیغ بتائیں ہم آپ کو. اسی ہندوستان میں ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان، ہماری شان، خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی جب تشریف لائے تھے اکیلے تھے. جب اس دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے. اللہ انگریز لکھتا ہے ایک معین الدین اور ہو جاتا ہندوستان میں ایک بھی کافر نہ رہتا. اتنا کام کیا خواجہ صاحب نے. کمالات اشرفیہ کتاب کا نام ہے. وائس رائے لارڈ کرزن، انگریز وائس رائے، ہندوستان آیا، وقت گزار کے گیا. ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے جو کرتے ہیں لکھتے ہیں. اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، خود نوشت. میں نے ہندوستان میں وقت گزارا، کیا کیا دیکھا، کیا کیا کیا. تھانوی صاحب اس کو اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں. دیکھو خواجہ صاحب کی کرامت. انگریز سے تسلیم کروایا اور تھانوی سے لکھوایا. ہے کرامت یا نہیں ہے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، وہ انگریز وائس رائے لکھتا ہے میں نے ہندوستان میں سب سے عجیب چیز یہ دیکھی، ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے. ایک قبر دیکھی جو پورے ہندوستان پر حکومت کر رہی ہے، اور وہ قبر ہے خواجہ غریب نواز کی. آج بھی ان کی حکومت ہے پورے ہندوستان پر، اور اس کو کوئی ختم کر سکتا نہیں. وہ خواجہ صاحب چشتی سلسلے کے سرخیل، بڑی شان والے، بڑے مقام والے. 6 رجب کو آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اجمیر شریف آپ کا مزار شریف ہے اور سارے جاتے ہیں وہاں پہ. کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا سکھ، سب جاتے ہیں میرے خواجہ کے پاس. آپ جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، سب آ رہے ہیں. کیا امیر، کیا غریب نہیں، وہ بھی جاتے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو خواجہ کے بغیر کام چلتا نہیں. بھلے کسی نیت سے جاتے ہو. یہاں بھی داتا صاحب پہ مفتی صاحب گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ پوچھ رہا ہوں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ مفتی محمود گئے، چادر چڑھائی، حلوہ تقسیم کیا. داتا صاحب نے کہا آیا خالی نہیں جا، سرحد کی حکومت دے دی تھی. وہ جس نیت سے گیا وہی ملا اس کو. ایمان کے لیے جاتا تو ایمان مل جاتا. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی،
ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی جن کا فیضان ہے، جن کی برکتیں ہیں، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جن لوگوں کو والد صاحب قبلہ کی زیارت ہوئی، تقریریں سنتے ہیں، حلقہ رحمانی میں صوفی رحمت اللہ صاحب کے گھر پہ والد صاحب نے ایک تقریر کی تھی اور اپنا خواب سنایا تھا جب وہ انڈیا جا رہے تھے۔ میں صرف محبت سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ کوئی وہ ضروری نہیں تھا۔ ارادہ کیا والد صاحب نے اجمیر شریف جانے کا، تو خواجہ صاحب خواب میں ملے تھے۔ تو خواجہ صاحب اپنی قبر سے نکلے تو والد صاحب کہتے ہیں ان کے بال اتنے خوبصورت تھے میری نظریں نہیں ہٹ رہی تھی ان سے۔ تو خواجہ صاحب نے مجھے ساتھ لے کے اونچا ہونا شروع کر دیا، اتنا اونچا چلے گئے، اتنا اونچا چلے گئے کہ نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو والد صاحب نے یہ خواب خود سنایا تھا، ان کی آواز میں موجود ہے۔ تو بزرگوں نے تعبیر دی تھی کہ حضرت خواجہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے میرے پاس آ رہے ہو تو اتنی شان ملے گی جس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ مولانا سید حمزہ علی قادری انتقال کر گئے، انہوں نے یہ بات عرس شریف میں سنائی تھی کہ کشمیری بابا حضرت سیدنا غلام سرور صاحب کے یہ الفاظ والد صاحب کی وفات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اکاڑوی صاحب کو خواجہ صاحب کے ساتھ عرش پر جگہ دی ہے۔ اللہ کی عطا ہے، بزرگوں کا قول محبت سے سنایا آپ کو۔ تو حضرت خواجہ صاحب کا فیضان آج بھی جاری ہے اور جاری رہے۔ وہ کل بھی سلطان الہند تھے، آج بھی سلطان الہند ہیں، ہند کے بادشاہ ہیں، محبت والے۔ جب بھی پیغام تیرا ماہ رجب لاتا ہے، انا ساگر میری آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد امجاد، سلسلہ ان کے خادمین کا ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں۔ ہندوستان سے تعلقات اب بہتر نہیں رہے، ورنہ یہاں سے بھی وفد جاتے تھے ہر سال گورنمنٹ کی طرف سے۔ اللہ تعالی آسانی کرے اور ہم سب کو بھی پھر حاضری نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، ام السادات، سیدۃ نساء العالمین، سارے جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ کے دو شہزادے امام حسن امام حسین، ان کی اولاد سید کہلاتی ہے۔ 11 امام ہو گئے، 12ویں نے تشریف لانا ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، پھر امام حسن۔ یہ شیعوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا، امام حسن کی اولاد میں شمار نہیں کیا، امام حسین کی اولاد میں امام شمار کیے۔ حضرت امام حسین کے بڑے فرزند امام زین العابدین، پھر ان کے فرزند امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام علی رضا، امام جواد، پھر امام نقی، امام تقی، اور پھر امام حسن عسکری۔ حضرت سیدنا علی نقی، جن کی اولاد نقوی کہلاتی ہے، بخاری بھی کہتے ہیں، آج ان کا یوم ولادت، ان کی پیدائش کا دن ہے آج۔ اس حوالے سے بھی ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے، میرے نبی پاک کے شہزادے ہیں، امام ہیں اہل بیت کے، اس سے زیادہ ان کے لیے ہم اور کیا کہیں۔ حضور کا خون ہے، حضور کی آل ہے، حضور کے پیارے، اللہ ان پر بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔
کل جو تاریخ گزری 4 تاریخ تھی رجب کی، آپ کو پہلے بتا دیا تھا، یہ سلاطین کی تاریخ ہے۔ چاروں کناروں پر روحانی طور پر جو سلطان ہیں یہ ان کی تاریخ تھی، تو جس نے بھی ان کے لیے دعا کی ہوگی، ایصال ثواب کیا ہوگا، فاتحہ کی ہو، نہیں بھی کی، اللہ تعالی ان کی برکت سے ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، برکت عطا فرمائے۔ میں نے یہ اس مناسبت سے بھی آپ کے سامنے ان ہستیوں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم، مولائے کائنات، مولائے غمگسار، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر۔ میں نے 2 باتیں صرف آپ کو بتانی ہے، ہر سال بتاتا ہوں۔ یہ آپ کے ہاں مشہور ہے ہندوستان پاکستان میں کنڈے کی فاتحہ، ہر سال بتاتا ہوں، لوگ جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ ایصال ثواب کا نام ہے، کنڈے ہو، عرس ہو، برسی ہو، 40واں ہو، 10واں، 20واں ہو، چھٹی ہو، یہ سارے نام کس کے ہیں؟ ایک بار پھر کہیے، ایصال ثواب کے نام ہے۔ بات ایک مشہور ہے، 22 رجب صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہر مسلمان کے ماموں ہیں، ہر مسلمان کے، آواز نہیں نکل رہی، ماموں ہیں۔ ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو ماں کے بھائی کو کیا کہتے ہو؟ ماموں ہوئے نا۔ صحابی ہیں حضور صلی اللہ، ان کا بیٹا اگر خراب ہو گیا یزید پلید، تو بیٹے کی وجہ سے باپ پر کوئی الزام نہیں آئے۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے۔ مشہور یہ بات ہے لوگوں میں کہ 22 تاریخ کو شیعہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی مناتے ہیں، اور چھپ کر کھانا پکا کے لوگوں کو کھلاتے ہیں، کچے برتنوں میں کھلاتے ہیں تاکہ بعد میں پھینک دیں، نشانی نہ رہے، اور گھر میں بلا کے کھلاتے ہیں، باہر نہیں لے جانے دیتے۔ اس کا نام کنڈے ہے، لوگوں میں یہ مشہور۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو ایسی کھانے کا ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، یہ ہرگز ایصال ثواب نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا نام لے کر اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف اگر ہو رہی ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے، حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق کی تاریخ ہے 15، کون سی؟ 15 رجب ان کی تاریخ ہے۔ تو اگر سنی کنڈے کی فاتحہ کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کو بھی ایصال ثواب کرے، امام جعفر صادق کو بھی کرے، کوئی حرج۔ کنڈے برتن مٹی کے ہوں کوئی شرط نہیں ہے، اندر ہی کھلانا ہے کوئی شرط نہیں ہے، خاص کھانا کھلانا ہے کوئی شرط نہیں، ایصال ثواب ہے، ہر مومن کو کریں، کوئی خرابی نہیں۔ لیکن وہ بات اگر درست ہے تو پھر گنجائش نہیں، آپ کو میں نے بتا دیا۔ تو اگر آپ کے پاس یقینی طور پر علم ہو کہ جو کر رہا ہے وہ اس حوالے سے کر رہا ہے، تو پھر نہ وہاں جائیں گے اور نہ ہی کھائیں گے۔ اور اگر سنی ہے، ایصال ثواب کر رہا ہے، صحابہ کو بھی کر رہا ہے، اہل بیت کو بھی کر رہا ہے، ہر مومن کو کر رہا ہے، ضرور کھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو ایک بات یہ بتانی تھی۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق
شرف ہے کسی کو، عزت بزرگی ہے تو ایمان سے ہے، ورنہ نہیں۔ یوم مولود کعبہ اس نام سے شیعہ حضرات حضرت علی کا یوم پیدائش مناتے ہیں اور اس کو یوم مولود کعبہ کہتے ہیں کہ حضرت علی دنیا میں وہ واحد ہستی ہیں جو کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں وفات ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے وہ دنیا کی ایک منفرد اور اعلیٰ شخصیت ہے۔ یہ بات کر کے وہ اپنا جو بھی ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ حضرت علی کا شرف کعبے میں پیدا ہونا نہیں ہے، کعبے میں پیدا ہونا کوئی شرف نہیں، اور حضرت علی اکیلے وہ نہیں ہے جو کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حکیم بن حزام وہ پیدا ہوئے، اور بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ جی نہیں وہ اکیلے ہیں، ایسی بات اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور شرف ہے ایمان سے۔ شرف کس وجہ سے ہے؟ تو حضرت علی 8 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس کے بعد جو ان کو عزت ملی ہے وہ کعبے میں پیدا ہونے سے بہت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا، کیا کہتے ہیں؟ تعلیم میں پہلا حرف کیا ہے؟ تے۔ آخری حرف کیا ہے؟ نکال لو دونوں، تے بھی نکال لیا، کیا رہ گیا؟ علی۔ کیا رہ گیا؟ علی۔ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم، علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ حضرت علی کے بغیر علم کا کوئی تصور نہیں، یہ ہے ان کی شان، کعبے میں پیدا ہونا ان کی شان، اور پھر مسجد میں وفات، حضرت عمر کی وفات مسجد میں ہوئی۔ تو تم اگر یہ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں وہ اکیلے ہیں تو کیا ان کو حضور سے بڑھانا چاہتے ہو؟ ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں۔ یہ اتفاقی واقعہ تھا۔ 15 رجب کو صوم مریم، یہ کتاب ہے احوال ابدال، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عرب والے 15 رجب کو صوم مریم، جس کو روزہ مریم کہتے تھے، وہ رکھتے تھے، اور ہر ایک کو کعبے کے اندر جانے کی اجازت دیتے تھے، کہ جو مرضی آئے کعبے کا دروازہ کھول دے، جو مرضی جائے۔ عورتیں بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے، تو مردوں عورتوں کی وجہ سے مشکل ہو گئی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے 1 یا 2 دن پہلے کھول دیں گے، اس دن صرف عورتیں جائیں گی، 15 تاریخ کو صرف مرد جائیں گے۔ حضرت علی کی والدہ ماجدہ، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، اور حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے، حضور نے ان کے لیے اپنا قمیص دیا تھا کہ ان کو میری قمیص میں کفن دو۔ ان کی قبر میں لیٹے تھے، دعا کی تھی، ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد۔ وہ امید سے تھی، اور 13 رجب کو دروازہ کھول دیا گیا عورتوں کے لیے۔ وہ فرماتی ہیں طبیعت اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں جاؤں، مگر میں نے سوچا پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں، میں کعبے میں کیوں نہ جاؤں۔ وہ فرماتی ہے میں اسی حالت میں آ گئی، ادھر کعبے میں داخل ہوئی، ادھر حضرت علی پیدا ہو گئے۔ یہ اتفاقی واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ اتفاقی واقعہ۔ ہم حضرت علی کی کتنی شان مانتے ہیں، ان کا کیسا مقام مانتے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعے بات کروں گا، مگر یہ کہنا کہ صرف وہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔
وہ بڑی شان والے ہیں، مگر ان کی جو شان ہے وہ بیان کرو، اس طرح کی باتیں کر کے یہ نہ ثابت کرو کہ وہی اکیلے ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جبریل غلطی سے حضور کے پاس چلا گیا، جانا حضرت علی کے پاس تھا، معاذ اللہ۔ تو جو ایسی باتیں لکھتے ہیں بولو پھر ان کا کوئی ایمان ہے؟ ہم مولا کائنات کے غلام ہیں، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ میں حضرت علی کا غلام ہوں، وہ میرے امام ہیں، میری ایک نہیں ہزار جانیں ہوں تو ان کے نام پر قربان ہے۔